بعض لوگ جانور تو قربانی تو لے لیتے ہیں، اب شیطان کیا کرتا ہے، ان کی قربانی، اس کے اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے اس کی ذہن میں ریا، نمود، فخر، یہ چیزیں لاتے، دکھاتے پھرتے ہیں ہمارا اتنا بڑا جانور ہے، فلاں نے اتنا بڑا بیل لاکھوں کا لیا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے دکھاتے اور بتاتے پھرتے۔ بھائی جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے پھر لوگوں کو بتاتے کیوں ہے، دکھاتے کیوں ہے؟ نبی، اور یہ شرک ہے جو اللہ کے لیے کام کرنا تھا تم نے مخلوق کے لیے، مخلوق کی واہ اور تعریف کے لیے کی ہے، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جو آدمی ریاکاری کے لیے نماز پڑھے گا وہ شرک کرتے تھے، ومن صام یرائی فقد اشرک، جو آدمی روزہ ریاکاری کے لیے کہ لوگ واہ واہ کرے، تعریف کرے، اس نے شرک کر دیا۔ تو بھائی اس لیے قربانی میں ریا، نمود، شہرت، فخر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو قربانی کے شرائط پانچ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان پہ قربانی نہیں ہے۔ نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے، چاہے سفر کوئی بھی ہو، دنیاوی سفر ہو، دینی سفر ہو، تبلیغی سفر ہو، دینی ہو، کوئی بھی ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے، اگرچہ اس کی ملکیت میں بہت لاکھوں کے پیسے ہو، نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے۔ نمبر 4 عاقل ہونا، عقل والا ہونا، پاگل، مینٹل پاگل مجنون پر اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور نمبر 5 صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، غنی ہونا، جو آدمی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر ایک بندہ فقیر، مسکین اور نادار ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن مذکورہ شرائط قربانی کے آخر وقت تک پایا جانا ضروری ہے۔ قربانی کا آخری دن ہے 12 ذی الحجہ، عصر، غروب آفتاب سے پہلے، اس وقت بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ عید کے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے تیسرے دن، عید کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک آپ قربانی کے یہ 3 دن ہے، اس میں جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے اگر یہ شرائط موجود ہو گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثلا 12 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا انہوں نے اور مالدار تھا، قربانی کرنی واجب ہے۔ 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے کوئی مسافر گھر پہنچا تو قربانی، اور مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، قربانی واجب ہے۔ 12 ذی الحجہ کو کوئی نابالغ بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا تو اور مالدار تھا تو قربانی واجب ہے۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے ایک فقیر تھا پہلے، اب یک دم مال آیا، مالدار ہو گیا، تو غروب آفتاب سے 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں میں اگر مالدار ہو گیا تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ ان سب صورتوں میں قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی فقیر نے قربانی کی لیکن اس کی ہے فقیر، قربانی اس پر واجب نہیں تھی، قربانی کی پہلے دن کی، مگر 12 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، اب دوبارہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ پہلے جو قربانی کی تھی وہ تو نفلی تھی، فقیر تھا، کر لیا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا، 12 ذی الحجہ عید کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے یکدم مالدار ہو گیا، کسی نے زیادہ پیسے دے دیا یا میراث میں مل گیا، تو اس آدمی کو قربانی اب اس کے اوپر واجب ہے، قربانی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حاجی حج پہ جاتے، اگر حاجی عید کے ایام میں، قربانی کے ایام میں مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، ان مقامات میں اگر حاجی وہاں مقیم ہے تو حاجی اور صاحب نصاب مالدار ہے، حاجی پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، اس کی مرضی ہے وہاں کرے یا یہاں کسی کو وکیل بنا دے کر لے۔ مثلا اگر حاجی ایام حج میں، حج سے پہلے اور بعد میں 14 دن 2 ہفتے وہ مکہ میں ہے تو اور وہ مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر 14 دن سے کم مکہ میں ہے، وہاں واپس آنا ہے یا واپس مدینہ جانا ہے تو پھر یہ مسافر ہے، اس پر قربانی پھر نہیں ہے۔ قربانی میں مرد عورت دونوں برابر ہے، مرد صاحب نصاب مالدار ہے، قربانی کرنی پڑے گی، عورت ہے تو اس پر بھی قربانی، اور قربانی کے نصاب پر سال گزارنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک غریب ہے، مسکین ہے، عید سے 1 دن پہلے یا عید کے دن اس کے پاس یک دم پیسے آ گئے، مالدار ہو گئے، اب زکوٰۃ کا تو یہ ہے کہ سال گزرنا شرط ہے، اس پہ سال گزرنا شرط ہے،
بس جیسے ہی پیسے آ گئے، مالدار ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ آخری بات یہ مسئلہ اب غور سے سن لے، صاحب نصاب کون ہے اور نصاب کیا ہے جس سے آدمی صاحب نصاب مالدار ہوتا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب یعنی غنی وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد کیش روپیہ یا اس کے برابر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالی تجارت، بزنس، کوئی تجارتی چیز دکان میں پڑی ہے، یا اس سے زائد ضرورت سے زیادہ چیزیں گھروں میں پڑی رہتی ہے جو ضرورت نہیں ہے، ایسی نمائش کے لیے رکھی ہے، ان کی قیمت لگا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ گیا تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، ایسے شخص غنی کہلاتا ہے۔ اب ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہے اور نصاب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد چیزیں ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، گیم کھیلنے کے لیے کمپیوٹر ہے، ایک سے زائد موبائل ہے، ایک آپ کی ضرورت ہے وہ مائنس ہے، وہ شامل نہیں ہے، ایک سے زائد موبائل ہے پلس اس میں جمع ہے، ایک سے زائد موبائل ہے، 3 جوڑے گرمی کے اور 3 جوڑے سردی کے، یہ 6 جوڑے، ان سے ہٹ کر کے جو اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں اس کی قیمت اور جو چیزیں، تمام وہ اشیاء جو صرف زیب و زینت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی ہوتی ہے، ان سب کی جو نمائش کے لیے، زیب زینت، خوبصورتی کے لیے گھروں میں رکھی ہیں، ان سب کی قیمت لگا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئے تو یہ آدمی غنی ہے، اس کے اوپر قربانی ہے۔ اگر کوئی کہیں یار اور نقدی نہیں ہے، یہی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، تو بھائی ضرورت سے زائد چیزیں کرتے مسلمان کیا ہے؟ اس کو جا کے بیچ دو، بکرا لے لو، قربانی کر دو۔ اور نصاب کتنا ہے نقد کی صورت میں جس سے آدمی صاحب نصاب مالدار بن جاتا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 16 مئی ہے، آج 16 مئی ہے، آج 16 مئی 2025 کو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,81,125 روپے، یہ نصاب ہے۔ جس بندے کے پاس 1,81,125 روپے موجود ہے، یا اس کی بمقدار چاندی ہے، یا اس کے بمقدار ضرورت سے زائد سامان ہے، یا اتنی نقد کیش ہے، اس آدمی کو غنی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔